اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم المصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الہی انطقنی بالہدی والہمنی التقوی۔ اذان محترم، اس زندگی کو گزارنے کے لیے پروردگار عالم نے انسان کو مختلف صلاحیتیں دے رکھی ہیں، مختلف ایسی صفات موجود ہیں، ایسے ایٹریبیوٹس موجود ہیں جو اس زندگی کو بھرپور انداز میں گزارنے میں انسان کے لیے مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے انسان کی زندگی کبھی ایک طرح سے نہیں گزرتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ زندگی میں ہمیشہ ہی صرف اور صرف وہی کچھ ہو جو ہم چاہ رہے ہیں یا جس انداز میں ہم زندگی گزارنا چاہ رہے ہیں۔ انسانی زندگی میں مختلف نشیب و فراز آتے ہیں، اتار چڑھاؤ آتے ہیں۔ کبھی زندگی میں سب کچھ ویسا ہو رہا ہوتا ہے جیسا ہم چاہتے ہیں، بہت ساری خوشیاں ہوتی ہیں، نعمتیں وہی ہوتی ہیں جس طرح سے ہم اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں، اور کبھی یہ زندگی اس میں مشکلات آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، ناگوار حادثات ہو جاتے ہیں۔ جیسا ہم پلان کر رہے ہوتے ہیں ہماری زندگی ویسے نہیں ہوتی ہے۔ تو ان حالات میں کیا کیا جائے جب کہ ہمیں مختلف مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، زندگی میں بہت سی ایسی چیزیں ہو رہی ہیں جو ہم نہیں چاہ رہے کہ ہوں لیکن ہو رہی ہیں۔ اب اس میں ہم کس طرح سے اپنی زندگی کو بہتر بنائیں، کس طرح سے ان تمام مشکلات کے باوجود اپنے سکون کو برقرار رکھیں، کیونکہ ظاہر زندگی میں یہ سکون، یہ پیس آف مائنڈ، پیس آف ہارٹ بہت ضروری ہے۔ اگر انسان کی زندگی سے یہ سکون ختم ہو جائے اور اضطراب ہو، پریشانی ہو، انسان ریسٹ لیس ہو جائے تو اس کا اثر انسان کی حتیٰ عبادتوں پر بھی آتا ہے۔ لہٰذا ایک بہت اہم کوالٹی کہ جو ایک پاکیزہ زندگی گزارنے کے لیے بھی ضروری ہے، جس کے حوالے سے پروردگار عالم نے قرآن میں بہت سی آیات کا ذکر کیا ہے، واقعات موجود ہیں، انبیاء کے واقعات موجود ہیں، اہل بیت علیہ السلام کی زندگی کے بہت سے واقعات ہیں جو ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، اور وہ اس لیے بیان کیے جاتے ہیں تاکہ انشاءاللہ ہم اپنے اندر اس صفت کو، اس کوالٹی کو امپروو کرنے کی کوشش کریں۔ اگر نہیں ہے تو خدا نخواستہ اگر نہیں ہے تو انشاءاللہ اس پر کام کیا جائے، اور وہ ہے صبر کے حوالے سے، پیشنس۔ لہٰذا نہج البلاغہ میں مولا کے اقوال میں سے جس قول کا انتخاب کیا ہے انشاءاللہ اس کا نمبر بتاتی ہوں، اور اس کے بعد اس پر تھوڑی سی گفتگو ہوگی، البتہ کیونکہ یہ ٹاپک ایسا ہے کہ جس میں تھوڑا سا ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت ہے، لہٰذا آج اور کل کا پروگرام اسی حوالے سے ہوگا۔ اور اس کا نمبر ہے 153 شارٹ سینگز میں، اور امام ارشاد فرماتے ہیں کہ صبر کرنے والا کامیابی سے محروم نہیں ہے، چاہے اس میں طویل زمانہ لگ جائے، یعنی چاہے بہت لمبا عرصہ ہو جائے، کچھ وقت لگ جائے، لیکن اس کے باوجود جو صبر کرتا ہے تو یہ صبر ہمیشہ انسان کو کامیابی عنایت کرتا ہے۔ کبھی ہو سکتا ہے یہ کامیابی دنیاوی کامیابی نہ ہو، اور یہ کامیابی اخروی کامیابی ہو، یعنی اس دنیا سے جانے کے بعد اسے اس صبر کرنے کا اجر ملے، لیکن وہ کامیاب ہر حال میں ہوتا ہے۔ لہٰذا صبر، پیشنس انسان کی زندگی میں بہت زیادہ ضروری ہے۔ قرآن میں پروردگار عالم نے صابرین کے لیے جس بات کو بیان فرمایا، خدا فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، اور یہ بہت بڑی بات ہے، کیونکہ خدا جب ڈفرینٹ ایٹریبیوٹس کا قرآن میں ذکر کرتا ہے، مختلف صفات کا خدا قرآن میں ذکر کرتا ہے تو اکثر محبت کے حوالے سے کرتا ہے، جیسے ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ محبت کرتا ہے توکل کرنے والوں سے، اللہ محبت کرتا ہے احسان کرنے والوں سے، اللہ محبت کرتا ہے شکر کرنے والوں سے، یعنی مختلف کیٹیگریز جن کا ذکر ہوا ہے، محبت کا ذکر ہے۔ لیکن مع کہتے ہیں ساتھ کو، ان اللہ مع الصابرین، یعنی اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ جو ساتھ ہونے کا احساس ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ مثلا فرض کیجیے آپ کسی مشکل میں ہیں، اور اس مشکل میں جو افراد آپ کے ساتھ ہوتے ہیں وہ آپ کو ہمیشہ یاد رہ جاتے ہیں، کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ میرے اسٹرگل کے زمانے میں اس شخص نے میرا بہت ساتھ دیا تھا، یہ میرے ساتھ تھا۔
خداوند متعال قرآن میں جب یہ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، یعنی اللہ انسان کو یہ تسلی دے رہا ہے، یہ کمفرٹ دے رہا ہے کہ اگر تمہاری زندگی میں بہت ساری مشکلات آ جائیں، پریشانیاں آ جائیں، جب تم ہر طرف سے نا امید ہو جاؤ یا لوگ تم سے اپنا رخ موڑ بھی لیں، تو میں خدا تمہیں تنہا نہیں چھوڑوں گا، میں تمہارا رب پھر بھی تمہارے ساتھ رہوں گا، ان اللہ مع الصابرین۔ اور یہ چیز انسان کے دل کو سکون عنایت کرتی، کیونکہ ہمیشہ یہ بات یاد رکھیے گا، اور آپ میں سے جو آشنا ہیں میرے انداز سے وہ جانتی ہیں کہ میں اس بات پر بہت زیادہ تاکید کرتی ہوں کہ سکون دینے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے، هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین۔ اور یہ قلوب المؤمنین میں کس طرح سے، یعنی مومن کے دل میں کس طرح سے سکون آتا ہے؟ جب وہ زندگی کی آزمائشات میں اور مشکلات میں اور پریشانیوں میں اللہ کی رضا کی خاطر صبر کرتا ہے، کیونکہ جتنا وہ صبر کرے گا اتنا ہی وہ اللہ کے نزدیک ہوتا چلا جائے گا۔ حدیث میں ہے کہ روز قیامت عرصہ محشر میں، آپ کو معلوم ہے کہ قرآن میں بھی ذکر ہے، حدیث میں بھی ہے کہ یہ وہ وقت ہوگا کہ جہاں افراتفری کا عالم ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کسی کو کسی کی پرواہ نہیں ہوگی، ہوش نہیں ہوگا۔ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ، کہ ایسا دن ہوگا کہ جہاں ماں حتیٰ اپنے بچے سے بھاگ رہی ہوگی۔ کیا ہم تصور کر سکتے ہیں کہ ایک ماں اپنی اولاد کو تنہا چھوڑ دے؟ لیکن وہ دن ایسا ہوگا جہاں کسی کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی، کیونکہ ہر انسان اپنی نجات کی فکر میں ہوگا اور یہ سوچ رہا ہوگا کہ میرا کیا بنے گا۔ اس عالم میں ایک لوگوں کا ایک گروہ ہوگا جس کو الگ کر دیا جائے گا، اور ان کے لیے ایک نورانی سواری لائی جائے گی، یہ حدیث میں ہے، اور ان کے لیے ایک نورانی سواری لائی جائے گی اور انہیں حکم دیا جائے گا کہ وہ اس سواری میں سوار ہو جائیں، اور جب وہ سوار ہو جائیں گے تو انہیں بہشت تک لے جایا جائے گا، جنت تک لے جایا جائے گا، اور پوچھنے پر کہا جائے گا یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے دنیا میں اللہ کی خاطر صبر کیا تھا۔ اور یہی وجہ ہے کہ خدا قرآن میں ارشاد فرماتا ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ خدا فرماتا ہے کہ صابرین کا اجر اس قدر زیادہ ہے کہ اسے بغیر حساب، یعنی کاؤنٹ لیس ہے، وہ اس کا شمار نہیں ہو سکتا، اس کی گنتی نہیں ہو سکتی، اس قدر صبر پر تاکید کی گئی ہے۔ یا حدیث میں یہ کہا گیا ہے کہ الصبر رأس الایمان، صبر جو ہے وہ ایمان، یعنی جس طرح سے ایک بدن کو سر سے جو نسبت ہوتی ہے وہ ایمان اور صبر کے بیچ میں ہے۔ کوئی شخص خود کو مومن کہے اور پھر وہ صبر نہ کرے، یہ ایمان کے ساتھ یہ چیز منافات رکھتی ہے، یعنی کانٹرڈکٹ کرتی ہے۔ اگر کوئی انسان یہ کہے کہ اس کے اندر وہ اپنے آپ کو مومن سمجھتا ہے اور پھر وہ مختلف آزمائشوں میں صبر نہ کرے، تو فرمایا کہ یقیناً اس انسان کا ایمان جو ہے وہ کبھی مکمل نہیں ہو سکتا۔ بعض اوقات بعض افراد بہت دیندار ہوتے ہیں، بہت کوشش یہ کرتے ہیں کہ اللہ کی بتائے ہوئے راستے پر چلیں، واجبات پر عمل کرتے ہیں، حتیٰ مستحبات کو بھی انجام دیتے ہیں، لیکن جب زندگی میں کسی ایسی آزمائش کا شکار ہوتے ہیں کہ جو ان کے ایمان کو آزمانے کے لیے ہے، تو اس میں وہ ناکام ہو جاتے ہیں، اس میں وہ بے تابی کا اظہار کرتے ہیں، اس میں وہ بے صبری کا اظہار کرتے ہیں۔ اور مولا کا ایک اور قول ہے جس کا میں ضرور یہاں پہ ذکر کرنا چاہوں گی، نہج بلاغہ میں ہی کلمات قصار میں ہے، کہ جس کا نمبر ہے 189۔ امام ارشاد فرماتے ہیں جسے صبر رہائی نہیں دلاتا اسے بے قراری اور بے تابی ہلاک کر دیتی ہے۔ یعنی اور اس بات کو ہم اپنی زندگی میں ایکسپیرینس کر سکتے ہیں کہ جب انسان رضا الہی کی خاطر صبر کر لیتا ہے، دل کو سکون مل جاتا ہے، ٹھہراؤ آ جاتا ہے انسان کی زندگی میں۔ لیکن اگر مختلف آزمائشوں پر، پریشانیوں پر صبر نہیں کیا تو امام فرماتے ہیں کہ اس کی جو بے تابی اور بے چینی ہے وہی اسے ہلاک کر دیتی ہے، کیونکہ ظاہر ایسے انسان کا سکون تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ جب انسان کی زندگی میں سکون نہیں ہوتا تو وہ حتیٰ جو نعمتیں موجود بھی ہوتی ہیں
وہ ان نعمتوں سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا، وہ اس زندگی کو جو اللہ نے ایک محدود زندگی دی ہے وہ اس زندگی سے لطف اندوز نہیں ہو سکتا، اور ہمیشہ پریشانی میں مبتلا رہتا ہے، وہ شخص ہمیشہ بے چین رہتا ہے۔ لہٰذا انسان کوشش یہ کرے کہ اس صفت حسنہ کو، اس بہترین کوالٹی کو اپنے اندر لے کر آئے اور صبر اختیار کرے، کیونکہ پروردگار عالم کا یہ وعدہ ہے کہ وہ صابرین کو بہت زیادہ اجر عنایت کرے گا۔ البتہ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ صبر کا جو مفہوم ہے وہ بہت وسیع ہے۔ عام طور پر جب صبر کی بات آتی ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر مال میں نقصان ہو گیا، کاروبار میں نقصان ہو گیا تو اس پر صبر کرنا ہے، یا پھر اگر کسی عزیز کی موت ہو گئی اس پر یقیناً یہ صبر بھی بہت زیادہ یہاں پر بھی بہت اہم ہے، کیونکہ دنیا میں جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں اور بعض اوقات وہ نعمتیں انسان سے چھن جاتی ہیں، محروم ہو جاتا ہے انسان، تو آسان نہیں ہے، اس پر بھی صبر کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ لیکن صرف یہی صبر نہیں ہے، بلکہ صبر کا دائرہ بہت وسیع ہے، اور انشاءاللہ ہم صبر کی ان 3 سٹیجز کو، ان 3 مراحل کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کہاں کہاں انسان کو صبر کرنا چاہیے۔ صبر کا پہلا مرحلہ وہی ہے کہ جہاں پر انسان دنیا میں کسی آزمائش، مشکل، پریشانی میں مبتلا ہو اور وہ اس پر صبر کرتا ہے۔ دوسرا مرحلہ صبر کا وہ ہے کہ جہاں پر انسان اللہ کی اطاعت اور عبادت کے حوالے سے صبر کرتا ہے، یعنی اللہ نے کسی بات کا حکم دیا ہے، اب اس پر عمل کرنا ہے لیکن بہت مشکل ہے، وہاں پر انسان کو صبر کرنا ہے، یعنی اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھنا ہے۔ یا عبادت کرنا مشکل ہو رہی ہے، گرمیاں ہیں، لمبے روزے ہیں، عبادت بہت مشکل ہے، آدھی رات کو نماز کے لیے اٹھنا ہے بہت مشکل ہے، حج کا زمانہ آ گیا، حج کے لیے جانا ہے، مشکلات کا سامنا کرنا ہے۔ بہرحال مختلف طرح کی عبادتیں، مختلف وہ موارد، وہ مقامات کے جہاں پر اللہ کی اطاعت کرنی ہے لیکن مشکل لگ رہا ہے، وہاں پر صبر، اور سب سے جو ایک ٹاپ لیول کا درجہ ہے، سب سے جو اوپر کا درجہ ہے، لیول ہے، وہ وہاں پر ہے جب انسان گناہوں کے آگے صبر کرتا ہے، معصیت کے آگے صبر کرتا ہے، یعنی گناہ کرنے کا موقع انسان کو ملے اور انسان وہاں پر گناہ نہ کرے، تو ایسے انسان کا لیول بہت زیادہ بہت بڑھ جاتا ہے، یعنی صابرین میں اس کا مقام بہت بلند ہو جاتا ہے کہ جو گناہوں کے آگے صبر کرے، کیونکہ خدا نے قرآن میں واضح طور پر اس بات کو بیان کر دیا ہے کہ یہ تو ناممکن ہے نا کہ انسان کو آزمایا نہ جائے، آزمائش تو ہر انسان کی زندگی میں لکھی ہوئی ہے، لہٰذا وہ جو پہلا مرحلہ ہے صبر کا کہ دنیا کی آزمائشوں میں، دنیا کی مشکلات میں خداوند متعال انسان کو آزمائے گا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، خدا فرماتے ہیں انسان کو آزمایا جائے گا بھوک کے ذریعے، خوف کے ذریعے، کبھی اپنے مال میں نقصان کے ذریعے، کبھی اپنے عزیزوں کی جدائی اور موت کی صورت میں۔ تو جب انسان کو آزمایا جائے گا تو وہ بشر صابرین، اس میں بشارت کن کے لیے ہے، کن افراد کے لیے ہے؟ ان کے لیے کہ جو صبر اختیار کرتے ہیں۔ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے، ان پر کوئی آزمائش آتی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، کہ جو بھی مشکل آئے، جو بھی پریشانی آئے، عام طور پر ظاہر ہم اسے موت کے حوالے سے پڑھتے ہیں، لیکن اگر اس پر غور کیا جائے تو یہ ہمیں اس بات کا بتاتی ہے، یہ آیت قرآنی ہمیں اس بات کا بتاتی ہے کہ ہمارا وجود صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے۔ انا للہ، ہم یہ جو زندگی گزار رہے ہیں یہ اللہ کے لیے ہے، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور ہم نے اس کی طرف پلٹ کر چلے جانا ہے۔ یعنی اصل میں ہماری جو تمام کی تمام زندگی کا مرکز و محور ہے وہ اللہ کی ذات ہی ہے، ہمیں زندگی اس کی مرضی سے ہی گزارنی ہے، اور اس دنیا میں جو ہمیں بھیجا گیا ہے وہ اسی لیے بھیجا گیا ہے، امتحان کے لیے، آزمائے جانے کے لیے، اور اس میں جو لوگ اس پر پورا اترتے ہیں، آزمائش پر جو لوگ صبر اختیار کرتے ہیں، تو ان کے لیے پروردگار عالم نے بے تحاشا نعمتیں ان کے انتظار میں ہیں۔ انشاءاللہ کل کے پروگرام میں ہم اس حوالے سے، یعنی صبر کے جو 3 مراحل ہیں، تینوں مراحل کے حوالے سے گفتگو کریں گے، اور پروردگار عالم سے یہ دعا ہے کہ انشاءاللہ
وہ ہمیں یہ توفیق دے کہ جیسے وہ ہمیں دیکھنا چاہتا ہے ہم ویسے ہی بن جائیں، اور اگر ہماری زندگی میں کوئی آزمائش ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی مصیبت ہے، تو پروردگار عالم ہمیں صبر جمیل عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔